ناظرین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کی کہ خداوند نے پھر ممکن کیا کہ صحت سلامتی کے ساتھ تندرستی کے ساتھ زندوں کی زمین پر قائم رکھا ہے، موقع دیا کہ ہم پھر سے آپ کے ساتھ ایک اور نئے پروگرام کو شیئر کر سکیں۔ آغاز میں ہی میں چاہوں گی سسٹر آپ کی خدمت میں سلام پیش کرنا اور آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آپ کو تھینک یو کرتے ہیں۔ تھینک یو سسٹر شاہانہ، اور آپ سب کو بھی میری طرف سے خداوند یسوع المسیح کے نام میں سلام۔ آج ناظرین ہم بات کریں گے زندگی ایک پیغام ہے۔ شاید آپ سوچ رہے ہو کہ زندگی تو واقعی ایک پیغام ہے اور زندگی میں ہمیں ایک میسج دیا ہوا ہے، یہ ہماری لائف میں یہ میسج ہے، ہمیں اس طرح سے کرنا ہے اس طرح سے کرنا ہے۔ بہت سارے سوال آئیں گے اور آنے بھی چاہیے، کیونکہ ہم ذہن رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، تو ضرور ہمیں کہنے کی اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ مگر میں یہاں پر آج جس پروگرام کے وسیلے سے یہاں موجود ہیں اور جس پروگرام کو لے کر یہاں موجود ہیں اور سسٹر کے ساتھ بہت کچھ آج ہم سننے کو ہیں، سیکھنے کو ہیں، تو آج میں چاہوں گی کہ آغاز ہی جو ہے وہ سسٹر سے کیا جائے۔ تو سسٹر میں چاہوں گی کہ آپ آغاز میں ہی کوئی بات کریں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے لائف از اے میسج۔ ہم حنا کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے، اور حنا کا لفظی مطلب ہے خوبصورت، برکت، بخشش۔ سو ہماری زندگیوں میں اگر یہی میسج ڈلیور ہو تو زیادہ اچھی بات ہے۔ ضرور سسٹر میں چاہوں گی کہ ہم ایک ریفرنس کے ساتھ اس کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر سوالات کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی جس کے آپ جوابات دیں گی۔ جی، کلام مقدس میں سے نئے عہد نامے میں سے لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل جلیل، اس کا 2 باب اور اس کی 36ویں اور 37ویں آیت۔ اور عاشر کے قبیلہ میں سے حنا نام فنویل کی بیٹی ایک نبیہ تھی، وہ بہت عمر رسیدہ تھی اور اس نے اپنے کنوار پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی۔ آمین آمین۔ جی سسٹر میں چاہوں گی کہ آپ ضرور خدا کی اس عظیم بندی کے بارے میں ضرور کچھ بتائیں اور جو ہم نے ریفرنس پڑھا ہے اس پر بھی روشنی ڈالیں۔ جی، لائف سٹائل آف حنا، آج ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے کہ اتنا بزرگ ہونے کے باوجود، ضعیف ہونے کے باوجود اتنا زبردست لائف سٹائل کیسے تھا اس کا۔ اگر ایک اندازے کے مطابق 20 سال کی عمر میں بھی اس کی شادی ہوئی ہے، 7 سال وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہی ہے، یعنی 27 سال کی ہو گئی، 84 سال سے وہ بیوہ ہے۔ ٹوٹل ایج اگر ہم ملائیں تو 111 سال تقریباً اس کے لگ بھگ بنتی ہے۔ سو 111 سال کا شخص روزوں اور دعاؤں کے ساتھ ہیکل میں رہتا ہے، لوگوں کو کلام سناتا ہے، نصیحت کرتا ہے، تربیت کرتا ہے اور اپنے آپ کو خدا کی پریزنس میں رکھتا ہے اور نبی کے عہدے پر فیض ہے۔ اٹس اے گریٹ جاب۔ اسی لیے کسی شخص نے کہا ہے، گروئنگ اولڈر ڈونٹ مین لائف از اوور۔ بوڑھا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی ختم ہو گئی ہے اور اس ایج میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، یا ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے، یا اس کا کچھ مطلب نہیں ہے، یا ہم کمزور ہو گئے ہیں، یا ہماری زندگی کے مقاصد جو ہیں وہ ڈل ہو گئے ہیں یا ختم ہو گئے ہیں۔ بلکہ اولڈر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے آپ کے لائف کی ایکسپیرینس ہیں، جو کچھ آپ نے اپنی زندگی میں کمیاں کمزوریاں کی ہیں، یا جو کچھ آپ کی زندگی میں ایم تھے، انہیں اپنی زندگی میں بھی پروف کریں اور دوسروں کی زندگی میں بھی ان بلیسنگز کو، ان چیزوں کو ٹرانسفر کریں۔ آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ 111 تقریباً ان کی عمر کے لگ بھگ وہ تھیں، اور روزے دعا کے ساتھ رہنا، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ تو 111 کی بات ہو رہی ہے بزرگی میں، اور جب آپ بڑھاپے کی حدود میں میرا خیال ہے ایکسپیرینس ہولڈر ہو گئے بڑھاپے میں بھی، تو یہاں تو جوانوں کی آپ بات کریں تو جوان ہی پہلے سے بوڑھا نظر آئے گا آپ کو، روزوں کی تو آپ بات ہی نہ کریں۔ وہ پہلے یہ کہہ رہے روزے فرض ہی نہیں ہے، چلیں فرض نہیں ہے آپ سنت ہی سمجھ کے رکھ لیں، رکھیں تو صحیح، چلیں روزے بھی چھوڑ دیں۔ دعائیہ زندگی ختم ہو چکی ہے، گھٹنوں کے بل ہونا ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ایشین کلچر میں تو جوانی جو ہے وہ بوڑھا نظر آنا شروع ہو رہا ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے، میں سمجھتی ہوں سسٹر، کہ کلام سے دوری، کلام سے واقف نہ ہونا، کلام کو اپنی زندگی میں نہ رکھنا، خدا کی پریزنس میں نہ رہنا، یہی وجوہات ہیں جو آپ وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہونا شروع ہو رہے ہیں۔ اور بوڑھے ہونا جو ہے فرق بات ہے، اور بزرگ ہونا میں سمجھتی ہوں فرق بات ہے۔ آپ کو بزرگی جو ہے وہ جوانی میں بھی مل جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ
جیسی زبردست, ابھی میرا خیال ہے پورے پروگرام میں ہم نے اس زبردست خاتون کے بارے میں, اس زبردست خادمہ کے بارے میں سیکھنا ہے. تو میں چاہوں گی سسٹر آپ اور اس خدا کی بندی کے بارے میں ضرور بتائیں, کیونکہ یہ بہت ہی موٹیویٹ کرنے والی بات ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کے پروگرام میں بہت ساری بیٹیاں, بہت ساری مائیں اور ہمارے بھائی اور بزرگ بھی ضرور موٹیویٹ ہوں. حنا کی زندگی کا جو مین موٹیو تھا وہ یہی تھا کہ وہ شاید یہ سوچتی تھی کہ مائی لائف از مائی میسج. میری زندگی جیسے بھی میں گزار کے چلی گئی, میرے بعد یہ ایک پیغام لوگوں تک جائے گا, اور آج مجھے اور آپ کو بھی, آپ جیسی بھی زندگی گزار رہے ہیں, آپ جو کچھ اپنی لائف میں کر رہے ہیں, یاد رکھیں یہ آپ کا میسج آپ کی نسلوں تک, آپ کے خاندانوں تک, آپ کے آنے والے لوگوں تک جائے گا کہ فلاں شخص دنیا میں کیسی زندگی گزار کر گیا ہے. جیسے حنا کو آج کئی ہزار سال بعد ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اس بات کو وہ بخوبی جانتی تھی. یہی سبب ہے کہ اس نے ایک زبردست لائف کو اور ایک زبردست لائف سٹائل کو ہمیں جو ہے وہ سکھا کر گئی ہیں. پہلی بات جو حنا کی زندگی سے میں بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ وہ سوچتی تھی کہ لائف از ون ٹائم آفر, یوز اٹ وائزلی. حنا کا یہ موٹو تھا کہ زندگی ایک ہی بار ہمیں ملی ہے, ایک وقت میں ہمیں جو یہ ایک موقع ملا, ایک اپرچونٹی ملی ہے, میں اسے وائزلی, عقل مندی کے ساتھ, دانائی کے ساتھ, بڑے زبردست طریقے کے ساتھ گزاروں گی. یہی سبب ہے کہ 1 صدی سے زیادہ, جی ہاں آپ نے ٹھیک سنا, 1 صدی سے زیادہ عرصہ تک وہ خدا کے ساتھ وفادار اور کامل طور سے چلتی رہی. آج لوگ بیپٹائز ہوتے ہیں اور کچھ سالوں کے بعد ان کی لائف میں وہی چیزیں, وہی عادتیں, وہی رویہ ہمیں نظر آتا ہے, اور چند سال بھی, چند مہینے کچھ لوگ تو, اور کچھ لوگ چند ہفتے بھی خدا کے ساتھ چل نہیں پاتے. لیکن ایک ایسی زبردست خاتون ہے کہ اس نے اس بات کو جانا کہ لائف از ون ٹائم آفر, یوز اٹ وائزلی. 1 صدی تک یہ وائزلی, عقل مندی کے ساتھ, دانائی کے ساتھ, خدا کے ساتھ ساتھ چلتی رہی, خدا کی خدمت کرتی رہی, لوگوں کو تعلیم دیتی رہی, خدا کی آنے کی منتظر رہی, نبوت کرتی رہی, اور نجات دہندہ کی راہ تکتی رہی. یہاں پر آپ نے ایک بڑی زبردست بات کی کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہی بار ملی ہے, اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے, زندگی ایک ہی بار ملتی. مگر ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا, یار 4 دن کی زندگی ہے یار, جی لو, اسی میں ہی جینا ہے, اس کو جیسے چاہے جی لو, انجوائے کر لو, پھر پتہ نہیں وقت ملے نہ ملے, آج کی جو دن ہے وہ آج ہی گزار لو. مگر یہاں پر خدا کا کلام بڑی زبردست بات کرتا ہے, بلکہ میں کہوں گی کہ خدا کی خادمہ کی جو خوبیاں آپ نے بیان کی کہ انہوں نے کہا کہ ایک ہی بار لائف ملی ہے آپ کو, تو انہوں نے کیا پریفرنس کیا کہ خدا کے ساتھ گزارنے کو انہوں نے بہتر جانا بنسبت دنیاوی کاموں کو کرنے کی, کیونکہ دنیاوی کاموں کے بھی آپ کو جوابات دینے ہیں, اور جو خدا کے کام کرنے ہیں اس کے بھی جواب دینے ہیں. یہاں پر یقیناً 4 دن کی زندگی ہے جو آپ نے گزار کے چلے جانا ہے, مگر جو ابدی لائف ہے اس کے لیے آپ نے کیا تیاری کی, اور آپ اس کو کتنا اچھا اور کتنا کمفرٹیبل بنانا چاہتے ہیں, یہ آپ کی اس 4 دن کی زندگی ہی طے کر سکے گی. سسٹر میں چاہوں گی کہ آپ ضرور ہمیں یہ بات بھی بتائیں کہ ان کے شوہر نہیں تھے اور 7 سال انہوں نے اپنی شادی شدہ لائف گزاری, تو انہوں نے اتنی لمبی لائف بغیر شوہر کے, بغیر سپورٹر کے, بغیر اپنے ساتھی کے گزاری, اور اتنی سکسیسفل لائف گزاری. ابھی تو خیر ابھی ہم بہت کچھ سنیں گے آپ سے, بہت کچھ سیکھیں گے کلام مقدس سے. تو اتنی سکسیسفل لائف گزارنے کا راز کیا ہے, اور کس طرح سے انہوں نے اس پر قابو پایا ہوگا؟ یقیناً آپ بھی واقف ہیں اور میں بھی جانتی ہوں, میرے آڈینس بھی واقف ہیں کہ ایک جوڑا ہی جو ہے وہ مستقل لائف, جب لائف اپنے ساتھ گزارتے ہیں تو خدمت کرنا جو ہے نا مشکل ہو جاتا ہے. اکثر ہم سنتے ہیں بہنوں سے, بیٹیوں سے کہ یار گھر کے کام ہی ختم نہیں ہوتے, تو ہم کیسے خدمت کریں, ہم کیسے وزٹس کریں, ہم کیسے یہ کریں, ہم کیسے وہ کریں. تو ایک آپ کو سپورٹر مل جاتا ہے, آپ کا لائف پارٹنر ہوتا ہے. ان کا تو لائف پارٹنر بھی چلا گیا, اور انہوں نے اتنی لمبی زندگی اتنی مشکلات کے ساتھ. تو میں چاہوں گی آپ اس پر ذرا روشنی ڈالیں. حنا کی زندگی میں ایک بات ہمیں بڑی واضح نظر آتی ہے کہ ان کا موٹو تھا کہ اسٹاپ ورنگ, اسٹارٹ لیونگ. پریشان ہونا چھوڑ کر جینا سیکھیں. ان چیزوں کے بارے میں افسوس مت کریں جو آپ کے پاس نہیں ہے. ان چیزوں سے پیار کریں جو کچھ آپ کے پاس ہے, جو کچھ بلیسنگز خدا نے آپ کو دے رکھی ہیں, جو اپرچونٹیز آپ کے پاس ہیں, انہیں انجوائے کریں اور ان سے پیار کریں. اور جو کچھ نہیں ہے
اس کے بارے میں افسوس کرنا, ماتم کرنا اور دل برداشتہ ہونا چھوڑ دیں. آج آپ نا بہت ساری زندگیوں کو ہلا رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ آج جو ہے نا ہل گئے ہوں گے اپنی جگہوں سے, کیونکہ آپ بھی جانتی ہیں اس بات کو بہتر طریقے سے کہ ہم ایسے لوگوں سے واقف ہیں کہ وہ واقعی ان چیزوں کے لیے رو رہے ہوتے ہیں, پٹ رہے ہوتے ہیں, اور اتنے دن اتنے گھنٹے اپنے ضائع کر دیتے ہیں ان چیزوں پر رونے سے, افسوس کرنے سے, اور وہ جو ان کے کوالٹی ٹائم ہوتا ہے, بہت زبردست ان کے پاس اپرچونٹی ہوتی ہے, اس کو وہ ضائع کر دیتے ہیں. صرف کس وجہ سے؟ میری جاب چلی گئی, میرے گھر کا یہ نقصان ہو گیا, یا شاید آج میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا, شاید آج بائک چھن گئی, شاید آج ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کو ہی ہم روتے پٹتے رہتے ہیں. اور شاید اور بھی بہت سارے مسائل ہیں لائف میں. تو پلیز آپ کنٹینیو کریں. جی, سو انا کا یہ موٹیو تھا کہ اسٹاپ ورنگ, اسٹارٹ لیونگ. جو کچھ آپ سے چھن گیا ہے یا پیچھے چھوٹ گیا ہے یا رہ گیا ہے یا نہیں ہے, اس پر ماتم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے کا. اس پر ماتم کرنے سے کوئی زندگی میں زیادہ بدلاؤ یا زیادہ مزہ نہیں آنے والا, یا زیادہ بلیسنگ نہیں ملنے والی. بلکہ جو کچھ آپ کے پاس ہے, جو بلیسنگز خدا نے آپ کو دی ہیں, جو اپرچونٹیز, جو مواقع خدا نے آپ کو مہیا کر رکھے, ان پر کام کریں, ان کے بارے میں سوچیں اور انہیں انجوائے کریں, اور خداوند کی پریزنس میں ان کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں. اور یہی سیکرٹ تھا حنا کی لمبی عمر کا, یہی سیکرٹ تھا حنا کی بلیسنگز کا, اور اس کی زبردست شخصیت کا, کہ ان چیزوں کے لیے وہ فکر نہیں کرتی تھی جو نہیں ہے. آج بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں بربادی, تباہی, نا امیدی, مایوسی اور ناخوش رہنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ ان چیزوں پر فوکس کرتے ہیں جو نہیں ہے لائف میں, اور بس ان کے لیے فکر کرتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, جیسا بھی آپ ذکر کر رہے تھے, اور جو کچھ ہے اسے بھول جاتے ہیں, اور وہ بھی ان کے لیے بیکار ہو جاتا ہے. میں ایک بہن کو جانتی ہوں جن کا ایک نوجوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا نشے کے سبب سے, اور ایک نوجوان بیٹا ہے جو زبردست ہے, اچھی لائف گزار رہا ہے, بڑا سکسیس ہے, لیکن وہ ان کے لیے خوش ہیں, لیکن وہ جو چلا گیا اس کے لیے زیادہ فکر مند ہے. اس کے سبب سے انہیں ہارٹ کے پرابلم, معدے کے پرابلم, بلڈ پریشر کے پرابلم, اور کئی پرابلم, بیماریاں جو ہیں ان کی لائف میں کام کرنا شروع ہو گئی ہیں. لیکن وہ پھر بھی جو چیز نہیں ہے ان کے پاس, اس کے لیے مسلسل پریشان ہوتی ہوتی رہتی. اسی طرح سے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں ہمارے ارد گرد, ہمارے حلقہ احباب میں, ہمارے گھروں میں, ہمارے دوست احباب میں, کہ جو چیزیں نہیں ہیں ان کے لیے فکر ہے, ان کے لیے تردد ہے, ان کے لیے غم ہے, ان کے لیے غصہ ہے, ان کے لیے ماتم ہے لائف میں. لیکن جو کچھ ہے, کبھی کبھی اس ماتم اور غم کے سبب سے ان چیزوں کو, ان اپرچونٹیز کو بھی ہم انجوائے نہیں کر پاتے, لے نہیں پاتے, یہاں تک کہ خدا کی بلیسنگز کے ڈورز بھی ہم اپنے لیے کلوز کر لیتے ہیں. بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے. سسٹر میں چاہوں گی کہ اور کس طرح سے ہم حنا نبیہ کی زندگی سے کچھ سیکھ سکتے ہیں اور ہماری موٹیویشنل جو ہے اسپرٹ بڑھ سکتی ہے. جی, یہ سویٹ اولڈ لیڈی فرماتی ہیں, یا ان کا یہ سوچنا یا ماننا تھا, ان کے لائف سٹائل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لائف ڈیووٹڈ ٹو گاڈ از لائف ویل اسپینڈ. اگر ہم اپنی لائف کو خدا کے لیے دے دیں, خدا کے ہاتھوں میں دے دیں, خدا کی خدمت کے لیے دے دیں, تو اس سے زبردست اور بھرپور زندگی نہیں ہے. ان کی لائف سے یہ زبردست میسج ہمیں ملتا ہے. اسی لیے شاید خدا کے بندہ یسایہ نبی فرماتے ہیں 40:31 میں کہ خداوند کا انتظار کرنے والے سرے نو زور حاصل کریں گے. بے شک جو لوگ خدا کا انتظار کرتے ہیں حنا کی طرح, خدا کے منتظر رہتے ہیں حنا کی طرح, اور جو لوگ خداوند میں مسرور رہتے ہیں حنا کی طرح, وہ ضرور زور حاصل کرتے ہیں, اور 100 برس سے اوپر ہونے کے باوجود بھی وہ دعا میں بھی ٹھہر پاتے ہیں, روزوں میں بھی ٹھہر پاتے ہیں, اور دن رات خداوند کے حضور میں دوسروں کے لیے شفاعت بھی کر پاتے ہیں. جو لوگ اپنے آپ کو ڈیووٹ کرتے ہیں, سیپریٹ کرتے ہیں اور نائنٹ کرتے ہیں خداوند کی خدمت کے لیے, خداوند کے جلال کے لیے, اور ان کی لائف زبردست سپینڈ ہو پاتی ہے. اس کے علاوہ سسٹر اور کس طرح سے ہم ان کی لائف سے سیکھ سکتے ہیں؟ کسی شخص نے بڑی اچھی بات کہی ہے, آرڈنری پیپل اسپینڈ آرڈنری ٹائم اینڈ گیٹ آرڈنری بلیسنگس.
great people use their time and get great blessing. جی ہاں, عام لوگ عام طریقے سے زندگی گزار دیتے ہیں, پوری زندگی عام طریقے, عام اصول, عام روٹینز, لیکن خاص لوگ خاص روٹین کے مطابق زندگی کو گزارتے ہیں اور اپنے ٹائم کو گزارتے نہیں ہیں, بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یوز کرتے ہیں اپنے وقت کو. وقت گزارنا فرق چیز ہے اور وقت کا استعمال کرنا فرق چیز ہے. آرڈنری لوگ اپنے وقت کو گزارتے ہیں, 2 گھنٹے گزر گئے فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ گھنٹہ گزر گیا, فلم دیکھتے ہوئے 3 گھنٹے گزر گئے, میچ دیکھتے ہوئے پورا دن گزر گیا, وہ گزار دیتے ہیں جیسے بھی ٹائم گزر رہا ہے. لیکن جو گریٹ لوگ ہوتے ہیں, خاص لوگ ہوتے ہیں, وہ اپنے ٹائم کا یوز کرتے ہیں کہ میں نے اپنے کس ٹائم میں کیا کام کرنا ہے, کس دن میں کیا کام کرنا ہے, اور میں نے اپنے وقت کو کس طرح سے یوز کرنا ہے. وہ اپنا شیڈیول بناتے ہیں, ہر چیز ان کے پاس ریٹن میں ہوتی ہے, ڈائری ہوتی ہے, اور وہ پلان کر کے اپنی لائف کو اور اپنے دن کو, اپنے ٹائم کو, اپنے گھنٹوں کو یوٹیلائز کرتے ہیں. اسی لیے ان دونوں کی فرق بلیسنگز بھی ہوتی ہیں, ان کے ریزلٹس جو ہیں وہ لائف کے, وہ بھی ہمیں فرق نظر آتے ہیں. آرڈنری لوگوں کی لائف میں آرڈنری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی, لیکن خاص لوگوں کی لائف میں آپ کو اسپیشل گریٹ بلیسنگ اور اچھی برکات جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. سسٹر, میں چاہوں گی کہ آپ ضرور اس بات کو بھی واضح کریں کہ بہت سارے لوگ ہیں, آپ بھی جانتی ہیں, آپ کی بھی فیملی میں ہوں گے, میری فیملی میں بھی ہیں, اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کی لائف میں کوئی ایک ایسا حادثہ ضرور آتا ہے جو آپ کی آنے والی لائف کو جو ہے بالکل بدل دیتا ہے. ایک دم سے آپ کی لائف کا اسٹائل چینج ہو جاتا ہے, آپ کے سوچنے کا اسٹائل, آپ کے رہنے کا اسٹائل, اور شاید آپ کے بولنے کا اسٹائل بھی چینج ہو جاتا ہے. تو جس ہستی کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں, مقدسہ حنا کے لیے, تو ان کی لائف میں بھی بہت جلد, میں کہوں گی 7 سال کا عرصہ اتنا لمبا اور اتنا طویل نہیں ہے, اور بالکل وہ جوان ہیں اس وقت. جس طرح آپ نے شروع میں کہا تھا کہ شاید 18 سال یا 20 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی ہوگی, تو اگر 7 سال وہ شادی شدہ لائف گزاری ہے, تو ابھی تو انہوں نے لائف کو میرے خیال ہے اسٹارٹ ہی نہیں کیا, اور اب ان کو وہ خوشیاں, وہ ساری چیزیں ابھی ملی بھی نہیں ہیں, یا اگر ملی ہیں تو ایک مختصر عرصے کے لیے ملی ہیں. تو ان کے اوپر تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک کم عمر لڑکی ہے وہ, اور اتنی میچیور بھی نہیں ہے. کس طرح سے انہوں نے اس مشکل پر قابو پایا, یا کون سی ایسی باتیں ہیں, کس طرح کی سچویشن ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط رکھا اور اتنے بڑے حادثے نے ان کی لائف پر اتنا زیادہ ایفیکٹ نہیں کیا, اور وہ مستقل خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ 1 صدی سے زیادہ میں کہوں گی کہ چلتی رہی ہیں. تو ضرور اس بارے میں آپ بتائیں. سائنس کی ایک ریسرچ ہے کہ لائف میں جو بھی ہیپنز ہوتے ہیں, جو بھی ہرڈلز آتے ہیں, جو بھی پرابلمز آتے ہیں, جو بھی بیریئر کھڑے ہوتے ہیں, وہ لائف پر ایفیکٹ کرتے ہیں 10%. جی ہاں, آپ نے ٹھیک سنا, جو بھی آپ کی زندگی میں پرابلمز آتے ہیں وہ ایفیکٹ کرتے ہیں 10%. لیکن اس پرابلم کے بعد جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے, جو آپ کا رویہ ہے, جو آپ کا سوچنے کا نظریہ ہے, 90% وہ ایفیکٹ کرتا ہے. سو حنا کی لائف میں جو حادثہ آیا اس کے شوہر کے مرنے کا, قدرتی طور پر اس نے 10% شاید اس کی لائف پر اثر کیا, لیکن 90% جو حنا کی سوچ تھی کہ میں اپنی لائف سے ایک پازیٹیو میسج چھوڑ کر جاؤں گی, میں خدا کی بندی ہوں, میں خدا سے پیار کرتی ہوں, مجھے خدا کے ساتھ اپنی باقی زندگی کو سپینڈ کرنا ہے, مجھے دوسروں کو سکھانا ہے خدا کے بارے میں, مجھے نجات دہندہ کا انتظار کرنا ہے, مجھے دوسروں کو تعلیم دینی ہے, مجھے خدا کی منتظر رہنا ہے, مجھے نجات کو ریسیو کرنا ہے, مجھے عبادت میں مسرور رہنا ہے, مجھے ہیکل سے جدا نہیں ہونا. اس سوچ نے 90% اس کی لائف کو کنٹرول کیا, اور وہی 90% ریزلٹ اس کی لائف میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ 100 برس سے زیادہ ہونے کے باوجود وہ نبیہ کے عہدے پر فائز ہے, تعلیم دے رہی ہے, ہیکل میں موجود ہے, اور دن رات اتنی طاقت اور قوت ہے اس میں کہ روزے اور دعا میں ٹھہرتی ہے. میں کبھی کبھی اس بات کو اکثر کلیسیا میں بتاتی ہوں کہ ورشپ کرنا بھی زیادہ مشکل نہیں ہے, اور نہ ہی کلام سننا یا سنانا زیادہ مشکل بات ہے, لیکن دعا کرنا زیادہ مشکل کام ہے. اس میں ٹھہرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن میں اس بزرگہ سورما کو دیکھتی ہوں کہ وہ دعا میں ٹھہرتی ہے, اور میں سوچتی ہوں کہ وہ کئی راتیں, کئی ٹائم, کئی گھنٹے, کئی پہر دعا میں اپنی قوم کے لیے, اپنے نوجوانوں کے لیے, اپنے خاندانوں گھرانوں کے لیے, اور خدا کے خادموں کے لیے, کاہنوں کے لیے دعا اور روزوں میں ٹھہرتی اور ان کے لیے شفاعت کرتی تھی.
हन्ना के नजदीक मैं ये भी सोचती हूँ कि शायद उसकी जिंदगी में ये था, उसने इस बात को जान लिया कि मौत जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान नहीं, जी हाँ, मौत जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान नहीं, बल्कि सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि इंसान जिंदा हो और उसके अंदर मुर्दगी पाई जाए। हन्ना इस बात को जान गई कि मेरा शौहर मर गया, मुझे ये नुकसान हुआ, लेकिन ये इतना बड़ा नुकसान नहीं कि अब मैं जिंदा हूं लेकिन मैं अपने अंदर मुर्दगी को लेकर जिंदगी बाकी की बसर करूं। सो उसने अपने अंदर मुर्दगी रखने के बजाय जिंदगी को रखा अपने अंदर। जिंदगी खुदा का कलाम है, उसने उसके अंदर जिंदगी की लहर को दौड़ाया और उसने अपने अंदर खुदा के पैगाम को बसाया और अपनी जिंदगी से, अपने एटीट्यूड से, अपने चाल चलन से, अपने रवैये से, अपनी गुफ्तगू से खुदा के कलाम को स्प्रेड किया। एक और बात जो मैंने कहीं पढ़ी मुझे बड़ी पसंद है, एज लॉन्ग एज यू लीव कीप लर्निंग हाउ टू लिव। जितनी लंबी आप जिंदगी चाहते हैं जीना, उतना ही जबरदस्त आप सीखने की तरफ मोटिवेट हो। हन्ना ने इस बात को जान लिया कि अगर मुझे लंबी उम्र पानी है, अच्छी जिंदगी पानी है, तो मुझे खुदावंद के चरणों में रहना है, उसे सीखना है, उसे जानना है, उसे पाने की कोशिश करना है। और इसी बात ने उसे एक जबरदस्त नबिया, एक जबरदस्त खादमा और एक जबरदस्त शख्सियत, और ऐसी शख्सियत जिसने अपनी लाइफ से जबरदस्त मैसेज हमारे लिए छोड़ा, बनाकर हमारे सामने पेश किया। क्या बात है, जबरदस्त बात है। सिस्टर, यहाँ पर जब आप शुरू में बात कर रही थी कि जैसे उनके हस्बैंड की डेथ हुई और उन्होंने अपने आप को जो है उनके साथ खत्म नहीं किया, बल्कि अपनी लाइफ को उन्होंने यूजफुल बनाया, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, और फिर वो इस अजीम मर्तबे पर फाइज हुई कि उनका नाम कलाम मुकद्दस में मरकूम है। तो यहाँ पर मैं जरूर अपनी उन तमाम बेटियों से, उन बहनों से, उन माओं से बात करना चाहूंगी कि जो समझती हैं कि उनकी लाइफ में शायद उनके हस्बैंड इस दुनिया से जा चुके हैं, और शायद उनके कोई अगर शादी नहीं हुई, उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, या वो अकेली रह गई है, वो तन्हा रह गई हैं, तो ये खातून हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। और हमें खुदा का कलाम बताता है कि चाहे कोई भी आपके साथ हो या ना हो, खुदावंद अगर आपके साथ है और अगर आप खुदावंद के साथ हैं, तो फिर आपकी लाइफ चेंज हो सकती है और आप दूसरों के लिए बहुत ही यादगार और बहुत जबरदस्त मिसाल बन सकते हैं, और ताउम्र आपका नाम भी याद रखा जाएगा, लोग आपके नाम को याद करके मोटिवेट होंगे। और ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप अच्छी लाइफ की एग्जाम्पल देकर जाते हैं या आप बुरी लाइफ की एग्जाम्पल देकर जाते हैं। तो इस तरीके से हमें अपनी लाइफ को जो है वो गुजारने की जरूरत है कि हम किस तरह से अपनी लाइफ को आगे लेकर चलते हैं। मैं ये समझती हूँ कि आज का प्रोग्राम मेरे लिए तो बहुत ही मोटिवेट करने वाला है, और यकीनन सिस्टर जब आपने तैयारी की होगी तो आपने भी बहुत ज्यादा इसको सीखा होगा। और खुदा के लोगों की यही बड़ी जबरदस्त बात है कि आपको जो भी मिलता है ना, उसमें से आप अपना हिस्सा ले लेते हैं। तो आज मैंने जो हिस्सा लिया वो यही लिया है कि हमें अपनी लाइफ को बहुत मोटिवेट करना है और बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है और बहुत ज्यादा खुदा के साथ चलने की जरूरत है, और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। कभी भी आपने अपने आप को, वो 90% वाली बात जो आपने की वो भी बहुत जबरदस्त बात है कि वो 90% आपने अपने ऊपर हावी करना है, तो वो आप खुद करेंगे। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव वे में हावी करते हैं आप या नेगेटिव वे में। वो 10% कोई मायने नहीं रखता कि वो तो आना ही है। खुशी भी आएगी तो आपने, खुशी में अक्सर लोग पागल भी हो जाते हैं और बड़े बड़े दावे भी करना शुरू हो जाते हैं, और गम में भी आप बहुत गलत फैसले कर लेते हैं और बहुत ज्यादा अहदो पैमा कर लेते हैं। तो अपने आप को कंट्रोल में रखें और खुदा के ताबे करें। सिस्टर, मैं चाहूंगी आखिर में कुछ मिनट्स हमारे पास हैं, अगर आप कुछ कहना चाहें तो जरूर। जी, अभी हम बात कर रहे थे कि मौत जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान है, बल्कि ये नुकसान सबसे बड़ा है कि इंसान जिंदा हो मगर उसके अंदर मुर्दगी पाई जाए। अंदर मुर्दगी का मतलब कि ईमान ना होना, उम्मीद ना होना, पाकीज़गी ना होना, बरकत ना होना, रास्तबाजी ना होना, शुक्रगुजारी ना होना। इससे मुराद के अंदर मुर्दगी पाई जाती है। अगर ये रूहानी मुर्दगी की मैं बात कर रही हूँ, अगर ये चीजें हैं तो फिर इंसान अंदरूनी तौर पर मुर्दा है। और बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में इन चीजों को साथ लेकर चल रहे हैं और वो सोचते हैं कि शायद इन्हीं चीजों के साथ वो खुदा की बादशाही में या उस दरवाजे से दाखिल होंगे जो हमेशा की जिंदगी को जाता है। एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ, एक औरत जब मर गई तो वो निजात के दरवाजे से या बादशाही के दरवाजे से गुजर रही थी
اس نے فرشتوں سے کہا کہ کس نے اس دروازے کو بنایا، یہ تو بہت چھوٹا ہے، بہت پتلا ہے اور میں اس دروازے سے گزر نہیں پا رہی۔ تو ایک فرشتے نے اس کی مدد کی، اس نے کہا بہن جی آپ کے لیے دروازہ بالکل مناسب ہے اور آپ اس سے آسانی سے گزر سکتی ہیں، لیکن یہ جو بورے، یہ بوجھ جو آپ نے اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوئے نا، ان کے سبب سے آپ اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ دروازہ ہم نے انسانوں کے گزرنے کے لیے بنایا ہے۔ جو چیزیں آپ اپنی پیٹھ پر لاد کر لے کر اندر آنا چاہتے ہیں وہ کبھی بھی آپ لے کر اندر نہیں آ سکتے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں ایسی نکمی چیزیں یا بری عادتیں یا ایسی نیگیٹو اپروچ کو اپنے ساتھ لیے ہوئے اور سوچتے ہیں کہ ایسے ہی ہم خدا کے حضور میں کامل ہو جائیں گے، ایسے ہی ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے، ایسے ہی ہم تنگ دروازے سے داخل ہو جائیں گے۔ ہمیں حنا کی طرح یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ایسی تمام تر نیگیٹو چیزوں کو اپنے پیٹھ پیچھے ہمیں پھینکنا ہے، اتارنا ہے اور سنگل طور سے بالکل خالص نیت کے ساتھ خدا کا طالب ہو کر اس دروازے سے داخل ہونا ہے تاکہ ہم داخل ہو سکیں اور حنا کی طرح کامیاب ہو سکیں اور خدا کے حضور میں مقبول ٹھہر سکیں۔ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آخر میں ہمارے جانے کے بعد لوگ اگر یاد کریں تو یہ بھی کہہ کر یاد کر سکتے ہیں کہ ہم اچھی کشتی لڑ چکے۔ تو اب آپ کی کشتی آپ کے ساتھ ہے اور آپ کی لائف میں جتنی بھی فائٹس ہیں اسے لے کر اپنی لائف میں اسٹرگل کرنا سیکھیے، نہ کہ جب وہ آپ کی لائف میں آئے تو آپ ان کو لے کر گرنے والے ہوں، ہارنے والے ہوں، یا شاید مرنے کی حد تک آپ ڈپریس ہو چکے ہوں اور آپ کی لائف آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ بس اب تو ختم ہو چکی ہے، جبکہ زندگی وہیں سے اصل آپ کی شروع ہونے والی ہوتی ہے۔ جب تک رائی کا دانہ زمین میں جا کر مر نہیں جاتا تب تک وہ ایک پودے کی صورت میں اور ایک تناور درخت کی صورت میں کبھی بھی باہر نہیں نکلتا۔ تو اپنی لائف میں آنے والی تمام مشکلات کو ہنس کر گلے لگائیے اور انہیں ایک چیلنج کی طرح ایکسیپٹ کیجیے اور ان کے ساتھ فائٹ کرنا سیکھیے، کیونکہ چیلنجز کے بغیر اور مشکلات کے بغیر، مصیبتوں کے بغیر آپ کی لائف سکسیسفل نہیں ہو سکتی۔ ان چیزوں کا آنا واجب ہے۔ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے اپنی لائف میں کس طرح لیتے ہیں، کس طرح اس سے فائٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے آپ اپنی لائف سے دوسروں کے لیے ایگزامپل بن سکتے ہیں۔ اسی دعا کے ساتھ کہ آج کا یہ پروگرام جتنی بھی زندگیوں تک پہنچے، خدا کرے کہ ان کی لائف میں سے تمام نیگیٹو باتیں، تمام مشکلات، پریشانیاں ان کے ذہن پر حاوی ہونے کے بجائے وہ ان کو پازیٹیو وے میں لیں اور اس خوبصورت اور زبردست سورما خاتون کی طرح اپنی لائف کو بنانے والے ہوں اور ایک اچھی مثال اس دنیا میں چھوڑ کر جانے والے ہوں، تاکہ آپ کو جاننے والے لوگ اور جو نہیں بھی جانتے ان تک ایک بہت اچھی مثال آپ کی لائف سے پہنچنے والی ہو۔ اسی دعا کے ساتھ جہاں رہیں خوش رہیں، صحت مند رہیں، تندرست رہیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کوئی بھی سوال، کوئی بھی آپ کے ذہن میں خیال، کوئی بھی ایسی بات جو شاید آپ کو کسی الجھن کا شکار کرے یا آپ کی مدد ہم کسی طرح سے کر سکیں، تو ضرور اپنے سوال اپنی قیمتی آرا سے ہمیں نوازیں تاکہ ہم ان کو ایک پروگرام کی صورت میں آپ تک پہنچا سکیں۔ ہماری تمام ڈیٹیلز آپ کی اسکرین پر نمایاں ہوں گی، تو ضرور ہمیں اپنی قیمتی آرا سے نوازیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔